ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور ورق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت غلامی کے تصدق سے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے بہت سے انعامات، فیوزات اور برکات نصیب ہوئے. اس اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کو اپنے جملہ انوار و تجلیات کا اور فیوزات و برکات کا منبع، مصدر اور سرچشمہ بنایا، اور پھر تمام اہل ایمان کو اور اہل عرفان کو اس منبع اور سرچشمہ فیوزات سے اور اس مصدر انوار و تجلیات سے ہر ایک کو حسب حال اور حسب استطاعت خیرات عطا فرمائے. قرآن مجید کی جس سورہ مبارکہ کی پہلی 6 آیات کی میں نے تلاوت کی، اس سورت کا نام ہے سورۃ الطور. یہ سورہ طور ظاہراً اس پہاڑی کے ذکر سے شروع ہوتی ہے جو وادی سینا میں ہے، اور جس پر سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور جس طور پر، جس پہاڑی پر اللہ جل مجدہ نے اپنی تجلی فرمائی. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا. اس پہاڑی کی صاف ظاہر ہے پہلے سے اپنی کوئی اہمیت اور شناخت نہ تھی. اس کو شناخت مل گئی جب وہ اللہ جل مجدہ کی تجلی اس پر وارد ہوئی، اور اسے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا محل بن جانے کا موقع اور شرف نصیب ہوا.
جس جگہ پر اللہ جل مجدہ کی تجلی موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی دی، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور رازدارانہ گفتگو کی، اس جگہ کا نام بھی وادی ایمن ہے۔ سینا میں وہ وادی ایمن ہے۔ کئی جگہوں پر اس کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بیان بھی آیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِذْ نَادَيْنَا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ کو اس کتاب میں یاد فرمائیے، جو اللہ کے چنے ہوئے اور خالص کیے ہوئے بندے تھے، مخلص تھے، جن کو اللہ نے نفس سے اور نفس کی قید سے خلاصی اور رہائی عطا فرما دی تھی، اور وہ برگزیدہ پیغمبر تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے پھر موسیٰ کو یہ من جانب الطور الایمن، یہ وادی ایمن کا ذکر ہے، ہم نے موسیٰ کو اس طور کی داہنی جانب بلایا، ندا دی، طور کی داہنی جانب بلایا اور ندا دی، اور وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور سرگوشی کرنے کے لیے، رازداری کی باتیں کرنے کے لیے ہم نے اس وادی ایمن میں موسیٰ کو اپنے قریب کر لیا۔ تو ایک بابرکت وادی جہاں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، قرب خاص سے نوازا، اور اپنی رازدارانہ باتیں کی، اور اپنی معرفت کے اسرار اور رموز سے آگاہ کیا۔ وہ وادی ایمن ہے، اور جس پہاڑی پر تجلی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا، وہ پہاڑی طور ہے۔ یہ پہلی تجلی جو وادی ایمن کے حوالے سے ہوئی، اس کا ذکر کئی مقامات پہ آیا ہے۔ اس وقت میں سورہ نمل کا حوالہ دے رہا ہوں، النمل کا، اس کی آیت نمبر 7 سے اس کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اپنے قیام کی مقررہ مدت عہد کے مطابق مکمل کر کے اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے واپس مصر کی جانب، اور آپ کو منصب رسالت پر فائز کیا جانے لگا، تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ، اسی وادی ایمن میں اپنی تجلی دکھائی، اور جب وہ تجلی نور کی ایک شعاع کی مانند ظاہر ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، یہ میں جب گفتگو شروع کی تو ان دو مقامات کا حوالہ دینا میرے ذہن میں نہیں تھا، میں سورہ طور سے ہی گفتگو آگے لے جانا چاہتا تھا، تو گفتگو شروع کرتے ہی خیال آیا کہ 2 صورتوں کا حوالہ اور دوں، تو میں نے آپ سے گفتگو بھی جاری رکھی اور قرآن مجید سے وہ صورتیں بھی نکالنے کا عمل
جاری رکھا، اس لیے دھیان میرا آدھا آپ کی طرف رہا، آدھا قرآن مجید کی طرف. تو میں نے گفتگو منقطع نہیں کی، اور میں نے دوران 2 صورتیں نکال کے وہ آپ کو ریفرنس کے لیے نکالی. سورہ نمل کا جو حوالہ دے رہا ہوں، اس کی قسم کھائی نا اللہ پاک نے، قسم ہے طور کی، اور طور کے ساتھ ایک وادی ہے، وادی ایمن ہے. تو اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، ان کی اہمیتیں کیا ہے؟ چونکہ آگے اس صورت کی تفسیر میں جس طرف لے جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے اس کی اہمیت، اس کے ماحول اور اس سے کچھ ضروری اس کے جو متعلقات ہیں ان کو سمجھنا اہم ہے. تو قرآن مجید کی سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب وہ مدین سے واپس چلے اور زوجہ محترمہ ساتھ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وادی ایمن میں ایک درخت سے، وہ وادی ایمن میں جو تجلی ظاہر ہوئی وہ درخت سے ہوئی، اور سینا میں جہاں تجلی اللہ رب العزت نے ڈالی اور آپ کو شرف ام کلامی عطا فرمایا وہ پہاڑی تھی. تو درخت وادی ایمن میں ہے، پہاڑی وادی سینا میں ہے، مگر دونوں میں کیفیات اور واردات ایک جیسی. ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا انی آنست نارا، میں نے ایک آگ کا شعلہ دیکھا ہے، ایک آگ دیکھی ہے. اور انی یعنی میں نے دیکھی ہے، مطلب ہے وہ کسی اور کو نظر نہیں آئی. آپ نے اپنی اہلیہ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا آپ نے بھی دیکھی؟ یہ بات توجہ طلب ہے. اگر ایک آگ سامنے دکھائی دے رہی ہو اور ایک دیکھے تو وہ فطری طور پہ دوسرے کو پوچھے گا کہ وہ دیکھیں آپ کو آگ نظر آ رہی ہے، کیا آپ نے آگ دیکھی؟ قرآن مجید نے جتنے مقامات پر بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی اپنی اہلیہ محترمہ سے نہیں پوچھا کہ وہ آگ جو مجھے دکھائی دے رہی ہے کیا آپ بھی دیکھ رہی ہیں؟ نہیں پوچھا. جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ وہ آگ ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آئے گی. تو فرمایا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، میں عنقریب اس آگ سے تمہارے پاس کچھ خبر لاتا ہوں، یا او آتیکم بشہاب قبس، یا اس آگ سے تمہارے پاس کوئی جلتا ہوا انگارہ لاتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ اس انگارے سے تم بھی گرما جاؤ. یہ تو وہ کلام ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا. اب یہی گفتگو ہم سورہ قصص میں بھی پڑھتے ہیں. اس میں ارشاد فرمایا فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ مقررہ مدت جو خاص تربیت اور حصول فیض کی مدت تھی سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس، وہ مکمل کر لی، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنی اہلیہ کو، اہلیہ محترمہ کو لے کے چل پڑے. آنس من جانب الطور نارا، تو انہوں نے وہ جو کوہ طور تھا، کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی. طور بھی اسی جگہ واقع، طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی. یہ تربیت کا
عرصہ مکمل کر کے چلنا، اس کو علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں بیان کیا کہ اس سے پہلا مصرع، دم عارف نسیم صبح دم ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یہ شبانی سے کلیمی کی طرف آ رہے ہیں، شعیب میسر آ گیا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ مدت تربیت کی، اکتساب فیض کی اور تکمیل کی پوری کر لی اور اہلیہ کو ساتھ لے کے چلے، تو آنسا من جانب طور نارا، وہ آگ پہلے کبھی دکھائی نہ دی تھی، تربیت کی مدت پوری ہونے سے پہلے وہ آگ کبھی دکھائی نہ دی تھی۔ تو تربیت پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب پردے اٹھ گئے اور وہ بلوغ اور وہ کمال میسر آ گیا کہ جس مقام پر جا کر وہ آگ دکھائی دیتی ہے۔ ایک خاص وقت سے پہلے آگ تو موجود ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب دکھائی دی، اکٹھے حضرت موسیٰ اور ان کی زوجہ محترمہ اکٹھے سفر کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور زوجہ نہیں دیکھ رہے۔ مقصد یہ ہے کہ آگ ہر ایک کو دکھائی نہیں دیتی۔ اور جو الفاظ ہیں وہ آنسا من جانب طور نارا، اس کا ایک معنی جو مترجمین نے عام طور پہ کیا ہے، میں نے اپنے ترجمہ میں دونوں معنوں کو لیا ہے، ایک ہی ترجمے میں دونوں معنی سمو دیے ہیں، جو میرا ترجمہ عرفان القرآن ہے۔ اگر 20واں پارہ سورہ قصص آپ دیکھیں گے تو ارشاد فرمایا کہ میں نے طور کی جانب سے، کوہ طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی، مگر آنسا کا مادہ آنسا بھی ہے، اور آنسا کا معنی مانوس ہونا ہے، اس کا معنی مانوس ہونا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک ایسی آگ دیکھی ہے جس سے میری طبیعت مانوس ہو گئی، یعنی یہ عام آگ نہیں، ایک ایسی آگ دیکھی ہے جس سے میری طبیعت مانوس ہو گئی ہے۔ مجھے اس آگ میں شعلہ انس نظر آیا ہے، انس اور محبت کا شعلہ موجزن ہے اس آگ میں، اس لیے چونکہ وہ آتش محبت ہے اور اس کے اندر شعلہ انس بھڑک رہا ہے، وہ خاص آگ ہے جو کسی اور کو دکھائی نہیں دی۔ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ دیکھی، یعنی طبیعت کو دیکھا، اس آگ کو دیکھا اور طبیعت کو اس سے مانوس پایا، اور اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں نے ایک، آپ یہیں ٹھہرے رہیں، آپ یہیں ٹھہرے رہیں، میں جاتا ہوں اس آگ کے ساتھ، میں نے اپنی طبیعت کو مانوس پایا ہے، یعنی مجھے اس آگ میں کچھ نظر آیا ہے، میں جا کے وہاں سے وہ خبر لاتا ہوں، بخبرن، کوئی خبر لاتا ہوں، کوئی خبر لاتا ہوں۔ یہ جو تنوین ہے بخبرن، یہ تنکیر کے لیے، نکرہ کے لیے بھی ہے اور تعظیم کے لیے بھی ہے، یعنی جس کی تلاش میں میں سرگرداں ہوں، جس کی تلاش میں میں سرگرداں ہوں، صحراؤں میں پھر رہا ہوں، اور مدتیں آپ کے والد کے پاس، حضرت شعیب کے پاس بسر کی ہیں، اور جس کی تلاش میں کریا کریا پھر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس کی خبر اس آگ سے مل جائے گی، شاید میں کوئی خبر، یعنی اس منزل کی خبر لاتا ہوں اس آگ سے۔ آپ یہاں ٹھہرے رہے، اب وہ یہ بھی فرما سکتے تھے، نہ یہ بات فرمائی کہ کیا آپ نے نہیں دیکھی وہ آگ، یہ بھی نہیں پوچھا،
اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ چلو اس آگ سے جا کے خبر لے آتے ہیں. ظاہراً اصول تو یہی بنتا ہے کہ اکٹھے سفر کر رہے ہیں. اگر بعض جیسے لکھنے والے لکھتے ہیں یا بعضوں کے ذہن میں یہ آئے کہ ان کی طبیعت اچھی نہ تھی سو وہ وہاں تک جانے کے قابل نہ تھی، تو یہ بات سمجھ سے بالا ہے. وہ مدین سے مصر تک جانے کے قابل تو تھی، اور جو سامنے آگ دکھائی دے رہی ہے وہاں تک 4 قدم جانے کے قابل نہ تھی. وہ سفر تو اکٹھا ہی کر رہے ہیں، صحراؤں کا، پہاڑوں کا، وادیوں کا. جب سفر اکٹھا کر رہے ہیں، سینکڑوں میلوں کا سفر کر رہے ہیں، تو 4 قدم کا سفر کرنے کے قابل کیوں نہ تھی. اور اگر یہ بات ذہن میں ہو کہ وہ انگارہ جو کہا کہ میں وہاں سے لاتا ہوں اس لیے تاکہ ان کی طبیعت کا اس وقت تقاضا یہ تھا کہ ذرا آگ سیکیں اور ان کو تپش ملے، تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ دور سے ایک انگارہ لا کر تپش دینے کے قابل رہ جاتا ہے. اگر تپش دینے کے لیے انگارہ لانا تھا تو انگارہ لانا بہتر ہے یا آگ کے پاس لے جانا تپش کے لیے بہتر ہے؟ بولیے نا. اگر تپش دینی ہے تو دور سے انگارہ لا کر تپش دینی ہوگی. سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، تو آتے آتے تو انگارہ بجھ جاتا ہے، اس سے تپش کیا لینی ہے اس میں؟ یا تپش دلانے کے لیے آگ کے پاس لے جانا بہتر ہے کہ چلو جس نے بھی جلا رکھی ہے وہاں چل کے اس سے کہیں گے، جو انگارہ جو مانگنا ہے مانگنے کی بجائے کہیں گے کہ میری اہلیہ کو ذرا تپش لینے دیں. تو نہ تو پوچھا کہ آگ دیکھی اور نہ یہ فرمایا کہ چلو اس آگ کے پاس لے چلتا ہوں. یہ 2 باتیں عین فطری تقاضا تھا کہ یہ 2 باتیں ہوتی، اور دونوں باتیں نہ ہوئیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ بھی آگ نہ تھی، عام آگ نہ تھی جسے ہر کوئی دیکھ سکے، اور جس انگارے کی کے لانے کی بات کی اس سے مراد بھی وہ انگارہ نہ تھا جو کوئلے کے جلتے ہوئے انگاروں کی شکل میں ہوتا ہے. نہ انگارہ عام انگارہ تھا، نہ آگ خاص آگ تھی. سو جس خبر کا ذکر کیا نہ خبر عام خبر تھی. کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس سے خبر لانے کا مطلب یہ کہ کوئی آگ جلائے بیٹھا ہوگا اور اس سے راستہ پوچھ لیں گے، اس سے راستہ پوچھ لیں گے. تو نہ وہ مراد اس سے وہ راستے کی خبر ہے، نہ انگارے سے مراد ہاتھ سینکنے والا انگارہ ہے، نہ آگ سے مراد وہ عام جلتی ہوئی آگ ہے. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، اس لیے آپ نے فرمایا آنست نارا، میری طبیعت نے انس کو پا لیا ہے، اب میں چلتا ہوں اور یہ جو خبر لانے جاتا ہوں وہ خبر ہے جس کی تلاش میں کریا کریا اور وادی وادی پھر رہا ہوں. لگتا ہے کہ مجھے اب اس محبوب حقیقی کی خبر مل جائے گی، اس منزل کو پالوں گا. او جذوۃ من النار، وہ خبر بھی لاؤں گا، اور یا آپ کے لیے کچھ وہاں سے ایک انگارہ لاؤں گا، اور وہ انگارے سے مراد یہ ہے کہ میں جا کر اپنے یار سے مل لوں، محبوب حقیقی کا نظارہ کر لوں، اور پھر جب میں کر کے نظارہ اور وہ آگ لے کر آؤں گا تو تمہارے لیے انگارہ لاؤں گا، اس لیے کہ تم میری رفاقت میں آئی ہو، شاید ایک آدھ انگارہ اس آتش محبت و معرفت کا تمہیں بھی مل جائے. اور وہ آگ جو بھڑک اٹھی ہے، جب اس کا میرا حصہ مجھے مل جائے گا تو اس میں سے کوئی انگارہ تمہیں بھی دے دوں گا. اور یہ جو تپانا ہے اور سینکنا ہے، اس سے مراد آگ کے انگارے سے تپانا نہیں، کہ شاید وہ شعلہ محبت تمہارے اندر بھی بھڑک اٹھے اور تمہارا من بھی تپ اٹھے. اس محبت کی آگ سے تمہارا من بھی تپ اٹھے. یہ بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے. لعلکم تصطلون، تاکہ تم بھی، اب مترجمین لکھتے ہیں تاکہ سردی کی رات میں تم بھی ہاتھ سینکو. اب سردی کی رات میں یہ الفاظ قرآن مجید کے متن میں آیت میں نہیں، یہ سمجھ کی بات ہے. تو مترجم نے جو سمجھا اس کو بریکٹ میں لکھ دیا یا تفسیر میں لکھ دیا. لیکن یہاں صورتحال کچھ اور نظر آتی ہے. اس انگارے سے مراد انگارہ محبت ہے، تاکہ تم بھی تپ اٹھو اور وہ آگ تمہارے من کو بھی تپا دے اور تمہارے اندر کو بھی جلا دے، اور وہ شعلہ محبت کا اور آتش عشق اور آتش معرفت تمہارے اندر بھی موجزن ہو جائے.
فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکہ من الشجرہ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام گئے، جب اس آگ اس روشنی کے قریب پہنچے تو قربت کی پہلی علامت یہ تھی کہ اس میدان کے وادی کے داہنی جانب ایک مبارک مقام میں ایک درخت تھا. داہنی جانب ایک درخت تھا، اور اس درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میرے قریب آ جاؤ، میں اللہ ہوں اور میں تمہارا رب ہوں اور سارے عالم کا رب ہوں اور جملہ عالموں کا رب ہوں. تو گویا وہ آگ اب کیا تھی؟ معاذ اللہ وہ آگ اللہ نہیں تھا، استغفر اللہ العظیم. اور نہ اللہ ہی آگ تھا، نہ آگ اللہ تھی. وہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی انہیں اپنی صفاتی تجلی کو چمکایا تھا، جو آگ اور نور کی طرح چمکی اور روشن ہوئی تھی، جن کو موسیٰ علیہ السلام نے آگ سمجھا. وہ تجلی حق تھی. تجلی تو اللہ پاک نے وہاں تجلی فرمائی تھی، اسی طرح کی تجلی جو کوہ طور پر بعد میں کی. تو تجلی تھی اور وہ روشن ہوئی. وادی طور کے داہنی جانب ایک مبارک یعنی بابرکت مقام میں جو درخت تھا، اس سے ندا آئی اے موسیٰ میں اللہ ہوں. اور اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سورہ مریم میں ارشاد فرمایا گیا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ہم نے اس کی وادی ایمن کی طور کے داہنی جانب سے ہم نے ندا دی، بلایا، اور ہم نے سرگوشی کرنے کے لیے، محبت کی کچھ باتیں کرنے کے لیے موسیٰ کو اپنے قریب کر لیا کہ موسیٰ ذرا اور قریب آنا، آہستہ سے کچھ باتیں کریں. اس کے بعد پھر واقعہ آتا ہے اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر عصا کا قصہ، پھر پھینکنا، اور اعلیٰ حاصل قیاس منصب نبوت پہ فائز کیا جاتا ہے اور اگلی ذمہ داریاں عطا کی جاتی. تو قرآن مجید نے وہ شعلہ، وہ مانوس سا شعلہ محبت تھا، اس کے لیے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رغبت پیدا ہوئی، اور وہ رغبت کھینچ کر لے گئی، اور وہ رغبت قربت میں بدل گئی. قربناہ نجیہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قربت رغبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی. اگر دل طلب اور رغبت سے خالی ہوں اور چاہیں کہ قربت مل جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. سب سے پہلے دلوں کو طلب کی آنچ پر پکایا جاتا ہے، دل کو رغبت کی آگ پر تپایا جاتا ہے. رغبت جب اتنی کامل ہو جاتی ہے، طلب اور رغبت کے 12 سال بھی اگر بغیر ظاہراً کسی مفاد میں گزارنے پڑیں تو کوئی اف بھی نہ کرے، اور 12 سال ہی گزر جائیں، ایسے لگے جیسے آنکھ جھپکنے میں گزر گئے. یہ رغبت کے بغیر 12 سال کی مدت کوئی نہیں گزارتا. خدمت کر رہے ہیں، بوٹوں کو پانی دے رہے ہیں، مالی کا کام ہو رہا ہے، جانوروں کے لیے پانی بھر بھر کے کنویں سے لا رہے ہیں، 12 سال خدمت ہو رہی ہے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس ایک پانی بھرنے کا اجر دینا چاہتا ہوں. فرمایا دے دیں. فرمایا اجر یہ ہے کہ 10 سال میری خدمت کرو. تو کیا آپ تو اگر آپ اور ہم وہاں ہوتے اس جگہ شعیب علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر، ہم تو کہتے کہ یہ اس پانی بھرنے کی سزا دے رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یا اجرت دے رہے ہیں. اجرت تو یہ ہے کہ آئیں اور بس ایک ہی لمحے میں جھولی بھر کے روانہ کر دیں. آپ تو 10 سال نوکری کروا رہے ہیں. اس کو کیا کہیں؟ اجرت کہیں یا محنت کہیں؟ یہ تو الٹا 10 سال کی مزدوری کرا رہے ہیں. اگر معراج دین ہوتا، سلسلہ نمرودیہ کا خلیفہ معراج دین، تو یہی کہتا نا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اجرت ہے، محنت ہے. 10 سال کی نوکری کروا رہے ہیں مزید. ہم اس طبع کے لوگ ہیں کہ ہم 10 سال تو کیا 1 سال کی محنت کے روادار نہیں. نہ طلب صادق، نہ رغبت کامل، نہ محنت کامل،
اور ایک ہی قدم میں چاہتے ہیں کہ کتب اور غوث ہو جائیں اور جھولی بھر کے چلتے بنے۔ ایک صوفی صاحب تھے، جوتیوں کا کام کرتے تھے۔ ایک مولانا صاحب سے جمعے کے خطاب میں کہیں انہوں نے مسئلہ سن لیا کہ جو لوگ 40 راتیں غسل کر کے نماز تہجد ادا کرے اسے اللہ مل جاتا ہے۔ یہ ہمارے جنگ کا واقعہ، میرے ملنے والے تھے۔ تو انہوں نے پھر سنایا کہ انہوں نے اگلے دن، سردیوں کے دن تھے، یہ دسمبر جنوری، انہوں نے اگلے دن سے تہجد کی نماز صبح اٹھ کے غسل کر کے پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے تیسے بھی ہے، اس غریب آدمی نے 40 دن مشکل سے گزار لیے۔ 41واں دن تھا تو مولانا صاحب اس کی دکان کے سامنے سے گزرے، اس کے ہاتھ میں اوزار تھے، جوتے سی رہا تھا، اس نے اوزار وہیں پھینکے اور دوڑ کے مولوی صاحب پیچھے دوڑ کے پکڑ لیا بازو سے، یہاں سے ایسے کھینچ لیا، ایسے مولوی صاحب کھینچ لیا جیسے کوئی بکرے کو کھینچ کے لاتا۔ اس نے کہا مولوی صاحب یہ غلط مسئلے کر کے گمراہ نہ کیا کریں اور لوگوں کو پریشان نہ کیا کریں۔ مولانا صاحب نے کہا میں نے کون سے غلط مسئلہ کر لیا؟ اس نے کہا میری آپ نے بنا نکال دی پکڑ کے، 40 دن ٹھنڈا برف کی طرح یخ پانی نہلا نہلا کے تہجد کے وقت مار کے رکھ دیا، مجھے کہا 40 دن میں جو ایسا کرے خدا مل جائے گا، میرے 40 دن مکمل ہو گئے، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ اب مولانا صاحب کیا جواب دیں؟ ہم اس طلب کے لوگ ہیں، نہ طلب صادق، نہ رغبت کامل، نہ تپے، نہ بھڑکے، نہ شعلہ بھڑکا، نہ من تپا، نہ طلب کامل ہوئی، نہ صادق ہوئی، نہ محنت ہوئی۔ طلب صادق اور رغبت اگر صادق ہو تو 12 سال بھی اگر رگڑا ملے تو وہ بھی پل جھپکنے میں گزر جاتے۔ 12 سال کی محنت نظر ہی نہیں آتی کہ 12 سال محنت کی، معاہدہ کر لیا۔ اس پانی بھرنے کی اجرت لینے پر وہ سمجھ گئے تھے کہ اجرت پیسوں میں نہیں، اجرت خاص ملنے والی، اور یہ وہی اجرت ملنے والی ہے جس کو لینے کے لیے نکلا ہوں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں حقیقت میں جو اجرت کے طالب نہیں ہوتے، یہ قربت کے طالب ہوتے ہیں۔ یہ اجرت کے طالب، اجرت کے طالبوں کے لیے اور معاملہ ہوتا ہے کہ جی کوئی ایسی تسبیح بتائیں، ایک تسبیح پڑھیں اور 70,000 تسبیحوں کا ثواب مل جائے، کوئی ایسی نماز بتائیں ماہ رمضان کی 27ویں کے لیے کہ 2 نفل پڑھیں اور 70 جنتیں مل جائیں، ایسی کوئی سنت بتائیں کہ 70 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں اور اتنے درجے بلند ہو جائیں اور شہیدوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم شارٹ کٹس تلاش کرتے پھرتے، یہ تاجروں کا کام ہے جو اجرت کے طالب ہوتے۔ فرعون نے جب جادوگروں کو بلایا، یہ بھی قرآن مجید میں آتا کہ آؤ اپنے جادو کا مظاہرہ کرو، موسیٰ کا مقابلہ کر کے اسے ناکام کرنا ہے، معاذ اللہ۔ سارے جادوگر آ گئے، پورے ملک کے جادوگر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ناکام کر دیں گے، لیکن بتا تو اجرت کیا دے گا؟ کیا ہمارے لیے اجر کیا ہوگا، اجرت کیا دے گا؟ تو شاید اس نے، فرعون نے کہا کہ تم اجرت مانگتے ہو، میری خلاصی کرا دو موسیٰ سے اور معاذ اللہ اسے ناکام کر دو، ایسا جادو دکھاؤ کہ وہ بالکل ناکام اور شکست خوردہ ہو جائے معاذ اللہ، تو اگر اس سے میری خلاصی ہو جائے تو اجرت کیا، میں تمہیں قربت دے دوں گا، میں تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا۔ تم اجر پوچھتے ہو کہ اجرت کیا ملے گی؟ اجرت تو بڑی دور کی بات ہے، اجرت تو غیروں کے لیے ہوتی ہے جو دروازے تک آتے ہیں، اجرت لے کے چلے جاتے ہیں۔ تم دروازے والا بننا چاہتے ہو، میں تمہیں اندر محل والا بنانا چاہتا ہوں، تخت پہ بٹھانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے مقربین میں بنا لوں گا۔ اور جو لوگ مقرب ہو جاتے ہیں، قربت پا لیتے ہیں، وہ تو اجرتیں تقسیم کرتے پھرتے ہیں۔ جو طالبان قربت ہوتے ہیں، وہ قربت کا اجر لینے والے لوگ، ان کے لیے 12 برس کی محنت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہمارے تن نے سہولت اور آسائش کی طلب کو اپنی زندگی بنا لیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت میں آئے اور وہ سارے مرحلے گزار کر طالب صادق ہوئے، رغبت کامل ہوئی۔ جب رغبت کامل ہو گئی، محنت کر چکے، تو پھر وہ اس حال میں پہنچے کہ آگ نظر آئی، پھر شعلے نے مانوس کیا طبیعت کو، پھر وہ کیفیتیں بدلنے لگتی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتیکم منہا بخبرن، پھر وہ خبر بھی ملتی ہے، اور پھر آدمی کسی اور کو انگارے بانٹنے کے قابل بھی ہوتا ہے۔
خود کچھ آگ ملے تو کسی کو انگارہ دے گا، پھر آگے بھی انگارے دیتا ہے، اور خود بھی جب تپتا ہے تو اوروں کو بھی گرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں وہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی۔ تو پھر یہ یعنی طلب سے رغبت ہوئی، بولیے طلب سے رغبت ہوئی، رغبت سے محنت ہوئی، کیا محنت ہوئی، اس محنت کے بعد جا کے پھر انس پیدا ہوا، مانوس ہوئی طبیعت، مکاشفہ ہوا، اس سے قربت نصیب ہوئی، اور قربت سے جا کے معرفت ملی، ندا آئی، ہم کلامی نصیب ہوئی، اور پھر جا کے واپس پلٹے تو پھر جو کچھ لیا تھا اس کے بانٹنے کا مرحلہ آ گیا۔ فلما اس لیے کہ فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین، جب وہاں پہنچے آواز دی تو آواز یہ آئی کہ مبارک اور بابرکت ہے وہ جو آگ میں تجلی فرما رہی ہے، بابرکت ہے وہ ذات، ان بورک من فی النار، بابرکت ہے وہ جو آگ میں تجلی فرما رہا ہے، ومن حولہا، اور بابرکت ہو گیا وہ جو اس تجلی والی جگہ کے ماحول میں آ گیا۔ یہاں سے برکات صحبت کا مسئلہ مستنبط ہوا کہ جو تجلی فرما رہا ہے وہ تو بابرکت ہے ہی، مگر ومن حولہا، جو اس کے صحبت اور قربت میں آ گیا وہ بھی بابرکت ہو گیا، وہ بھی بابرکت ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بابرکت ہو کر پلٹے اور وہ نور لے کر آئے، اور پھر اس وادی سینا میں پھر وہ پہاڑی کا واقعہ بھی آیا، طور کا، جہاں اللہ رب العزت نے بلا کہ اس طور پہ اپنی تجلی فرمائی، اور پھر طور جل گیا، وہ اس کا متحمل نہ ہو سکا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا، جل گیا، راکھ ہو گیا، تو گویا وہ طور بھی براہ راست محبت بنا اور منزل بنی تجلی الہیہ کی۔ تو پھر طور کی یہ سگنیفیکنس ہوئی۔ اب قرآن مجید اس طور کی قسم کھاتا ہے، اللہ پاک قسم کھاتے ہیں، والطور، قسم ہے اس پہاڑی کی جس کا نام طور ہے، جس پہ ہم نے ایک تجلی کی، جس پہ ہم نے تجلی کی۔ اب جو آج معنی سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سارا پس منظر بیان کرنے کا مدعا یہ تھا کہ طور ہو یا وادی ایمن کا درخت ہو، شجر مبارک ہو، یہ ساری بات قربت اور تجلی کی ہے، ساری بات قربت اور تجلی کی۔ تو یعنی قسم اسی وجہ سے کھائی جا رہی ہے، وہاں فرمایا کہ ان بورک من فی النار، مبارک ہے وہ جو تجلی فرما رہا ہے، مبارک ہے وہ جو اس کے ماحول میں ارد گرد آ گیا ہے، قربت میں آ گیا ہے۔ فرمایا البقعۃ المبارکہ، مبارک ہے وہ وادی جو بابرکت ہو گئی ہے، جہاں ہماری تجلیات آ رہی ہیں۔ تو گویا جس کو اللہ پاک بابرکت فرما رہا ہے، اس طرح مبارک ہے وہ پہاڑی جس پر اللہ کی تجلی ہو رہی ہے۔ اس مقام پر پھر اس تجلی کے باعث اس پہاڑی کی قسم کھائی جا رہی ہے، والطور، قسم ہے کوہ طور کی۔ کیوں؟ پس منظر بیان کر چکا ہوں کہ وہاں اللہ کی تجلی ہوئی، اس کی تجلی ظاہر ہوئی، علاوہ اس کے اور تو کوئی سبب نہیں تھا۔ اب عرفاء یہ کہتے ہیں کہ اس طور پر تو ایک تجلی ہوئی، یہاں یعنی عارفانہ تفسیر کے باب میں، عارفانہ تفسیر کے باب میں یہ اطلاق تھا بحوالہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اب اطلاق ہے ان آیات کریمہ کا بحوالہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نفس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کا اطلاق کیا ہے، تفسیری اطلاق کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو وہ طور تھا جس پر اللہ نے ایک تجلی کی، اور آقا علیہ السلام کے حوالے سے تفسیر یہ ہے والطور سے مراد قسم ہے قلب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا طور حضور کا قلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام کا طور اس وادی ایمن کی پہاڑی تھی، اور مصطفیٰ کا طور آپ کے سینے کی وادی کی پہاڑی، طور آپ کا قلب محمد ہے، سینہ مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور کی وادی ایمن ہے، وہ آقا کا بقعہ مبارکہ ہے، اور اس وادی میں آقا علیہ السلام کا قلب مبارک دل اطہر وہ اس طور کی پہاڑی کی طرح کھڑا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب قسم ہے آپ کے قلب کی، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ اس طور پر تو میں نے فقط ایک بار تجلی کی اور وہ میری قسم کے قابل بن گیا، اور تیرا قلب تو وہ طور ہے کہ جب سے بنا تب سے تجلی فرما رہا ہوں، اور آج تک وہ تجلی کا سلسلہ منقطع نہیں ہے۔ قلب محمد پر تو ہر روز ہزارہا تجلیات ہوتی ہیں، اور آپ کی عمر مبارک میں بلا انقطاع اللہ کی تجلیات کا ورود اور نزول ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ طور ہے کہ جعلہ دکا، کہ ایک تجلی اس طور پہ گری تھی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ طور ہے کہ اس پر ہر روز لاکھوں تجلیات کا نزول ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ قائم اور دائم رہتا ہے، قائم اور دائم رہتا ہے۔ تو فرمایا کیوں نہ قسم کھائی جائے اس طور کی جو ہر روز لاکھوں تجلیات کا محبت بن گیا ہے اور لاکھوں تجلیات کی منزل ہے، مگر وہ قائم اور دائم ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا قلب اطہر وہ طور عظمت اور طور استقامت بن گیا ہے۔ آقا کا قلب مبارک کیا؟ طور عظمت اور طور استقامت بن گیا۔ لنثبت بہ فؤادک، اللہ پاک نے فرمایا لنثبت بہ فؤادک، محبوب ہم تیرے دل کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے، کفار نے کہا کہ اگر یہ سچا رسول ہے تو سارا قرآن یک بارگی اکٹ نازل کیوں نہیں ہو جاتا حضور پر، الحم سے والناس تک پورا قرآن ایک ہی بار نازل ہو جائے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑا قرآن 3 آیتیں، 5 آیتیں، 7 10 آیتیں وقفوں کے ساتھ نازل ہوتی رہتی ہیں، اور ایک بار ہی پورا قرآن اترنے کی بجائے 23 برس مسلسل تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہم چاہیں تو قرآن یک بار بھی سارا کا سارا نازل کر دیں، مگر ہم نے ایسا اس لیے نہیں کیا، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں تاکہ تدریجاً اسے اتارتے رہنے کے ساتھ تیرے قلب کی تقویت کو بڑھاتے رہتے ہیں، تاکہ تیرا قلب بالآخر طور استقامت بن جائے۔ طور عظمت تو بن ہی گیا ہے، مگر طور استقامت بن جائے، طور قوت بن جائے۔ تو قرآن کا نزول محبوب لنثبت بہ فؤادک، تیرے دل کو مضبوط تر اور مستحکم تر کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کو طور استقامت کا درجہ مل گیا کہ یہاں ہر روز تجلیات الہیہ ہو رہی ہیں اور حضور کا قلب ان کو جذب کر رہا ہے، اور یہ تجلی جو حضور کے قلب مصطفیٰ پہ ہو رہی ہے اور ہو رہی ہیں وہ کبھی منقطع بھی نہیں ہوئی۔ فرمایا وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو وہی تورات کے الواح مراد ہیں جو لکھی ہوئی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، مگر بحوالہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد آقا کی وہ وحی مبارک ہے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ وہ وحی مبارک ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی، وہ کتاب قرآن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ لکھی ہوئی کتاب ہے جو قرآن کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کی صورت میں قرآن کی شکل میں نصیب ہوئی، فی رق منشور، اور یہ کشادہ اوراق میں ہے۔ یہ کتاب، یہ وحی کشادہ اوراق میں ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کشادہ 10 اوراق تھے، 10 الواح تھی، تو حضور علیہ السلام کی کتاب قرآن جو وحی الہی قرآن بن کے حضور کو نصیب ہوا، یہ اصلاً کشادہ اوراق میں ہے، جس سے مراد علم الہی اور لوح محفوظ ہے۔ علم الہی اور لوح محفوظ ہے، وہ کشادہ اوراق ہیں علم الہی کے، کہ یہ قرآن، یہ وحی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوح محفوظ سے اتر کر حضور کو نصیب ہو رہی ہے اور آپ کے قلب مبارک پر اتر رہی ہے۔ تو اللہ نے رقم منشور سے مراد لوح محفوظ اور اپنے علم الہی کی وسعت اور کشادگی مراد لی۔
کہ جو لوح محفوظ سے اتر رہی ہے وہی اور قلب مصطفیٰ پہ نازل ہو رہی ہے اور قرآن کی کتاب کی شکل میں امت کو نصیب ہو رہی ہے۔ والبیت المعمور، یہاں تک تو تعلق تھا قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اب فرمایا اور قسم ہے بیت معمور کی، قسم ہے آباد گھر کی، معمور آباد، قسم ہے آباد بولیے گھر کی۔ اب بیت معمور سے مراد کچھ لوگوں نے دنیا کا کعبہ بھی لیا، یہ کعبۃ اللہ جو آباد گھر ہے اللہ کا، لوگ طواف کرتے حج کرتے اور آتے ہیں، اور اس سے مراد اللہ نے فرشتوں کا کعبہ بھی لیا جو آسمان پر ہے۔ بیت معمور یہ ظاہر معانی ہے، لیکن عارفانہ معنی اسی نسبت سے یہ ہے کہ محبوب اوپر کھائی قسم والطور، قسم قلب محمدی بھی کی جس پر تسلسل کے ساتھ غیر منقطع تجلیات الہیہ کا نزول اور ورود ہو رہا ہے، اور والبیت المعمور، اور قسم آباد گھر کی، آباد گھر سے مراد پورا وجود محمدی ہے، پورا وجود محمدی ہے، وہ ایسا آباد گھر ہے آقا علیہ السلام کا کہ جو انوار الہیہ کے ساتھ آباد ہو گیا ہے، جو علوم الہیہ کے ساتھ آباد ہو گیا ہے، جو معارف الہیہ کے ساتھ آباد ہو گیا ہے، جو حکم الہیہ کے ساتھ آباد ہو گیا ہے، اور پھر اس میں مکاشفہ ہے، پھر انوار و تجلیات ہیں، پھر اللہ کے عطا کردہ فیوز و برکات ہیں، پھر اس کی سعادات ہیں، پھر اس کی نعمات ہیں۔ ہر لمحہ جیسے تجلیات الہیہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہو رہی ہیں، اسی طرح ہر لمحہ حضور کا پورا وجود مسعود اللہ کے انوار و تجلیات کے ساتھ آباد ہو رہا ہے اور معموم ہو رہا ہے، اس میں اللہ کے معارف اتر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کی بشری تشکیل کے وقت اور آپ کی تخلیق کے وقت فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وہ گھر بنا دیا، بشری گھر بنا دیا، اور پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس گھر کو ہم تیار کر لیں، اس بشری پیکر کو، وجود انسانی کو، وجود آدم کو جب پورے توازن اور اعتدال کے ساتھ اور حسن تدبیر اور حسن تشکیل کے ساتھ اور حسن حیات کے ساتھ جب مکمل کر لیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں گا، جب گھر بن چکے گا اپنی روح سے اسے آباد کر دوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں گا، یعنی گھر جب بن چکے گا تو اپنی روح سے اسے آباد کر دوں گا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب پھر میں اسے آباد کر دوں اور میرے نور سے وہ گھر چمک اٹھے تو فرشتوں تم سجدے میں گر جانا۔ وہ وجود آدم تھا جسے اللہ پاک نے اپنی روح کے پھونکنے سے اسے آباد و معمور کر دیا، یہ وجود مصطفیٰ ہے جسے اللہ پاک نے اپنے انوار ذاتی کے ساتھ معمور کر دیا، اپنے علوم کے ساتھ، اپنی حکمتوں کے ساتھ، اپنی نعمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی سعادتوں کے ساتھ، اپنی قربتوں کے ساتھ، اپنے اسرار کے ساتھ، رموز کے ساتھ اللہ پاک نے اس گھر کو آباد کر دیا۔ تو گھر سے مراد آقا کا جسم اطہر ہے، وجود مبارک ہے، جس میں حضور کا دماغ بھی ہے جو اللہ کی حکمتوں کے ساتھ معمور ہے، آقا کا سینہ مبارک ہے جو اللہ کے اسرار کے ساتھ معمور ہے، آقا کا وجود اقدس ہے جو اس کے انوار و تجلیات کے ساتھ معمور ہے، آپ کے ظاہر و باطن کے جسم کی پوری دنیا ہے جو ساری آباد ہے اور اللہ نے آباد کر دیا۔ فرمایا قسم ہے اس بیت معمور کی، وجود مصطفیٰ کی۔ پھر والسقف المرفوع، فرمایا والطور، قسم ہے قلب مصطفیٰ کی، جو طور ہے اللہ کی انوار و تجلیات کا طور استقامت ہے، اور والبیت المعمور، پھر قسم ہے اس وجود مصطفیٰ کی جو اس طور مصطفیٰ کے لیے وادی کا درجہ رکھتا ہے، وہ بقعۃ المبارکہ ہے اور بقعۃ الایمن ہے، وہ جو وادی من میں اور وادی تن میں اور وادی وجود میں اور وادی ہستی میں قلب مصطفیٰ طور کی مانند کھڑا ہے اور ہر وقت اللہ کے انوار و تجلیات کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے۔ اور جیسے فرمایا نا پھر انبورے کا من فی النار ومن حولہ، کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں تجلی فرما رہا ہے، سو مبارک ہے وہ جو قلب مصطفیٰ کو اپنی مسلسل تجلیات کے ساتھ طور بنا رہا ہے، ومن حولہ، اور مبارک ہے وہ سارا تن، وہ سارا من،
وہ سارا وجود، وہ سارا جسم اور وہ ساری ہستی جو قلب مصطفیٰ سے انوار تجلیات کا چمکتا دمکتا ماحول بن گیا ہے. چمکتا دمکتا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب بندہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی تو ایک وجود ہے، ایک عمارت ہے، اس پر تو میرا کرم ہوا، مگر اس لطف و کرم کے باعث جو اس کے ارد گرد کا ماحول تھا وہ سارا مبارک کر دیا، وہ سارا چمک اٹھا، وہ سارا روشن ہو گیا. تو جس طرح مسجد اقصی کا ماحول مسجد اقصی کے باعث مبارک بن گیا، جس طرح اس شجر مبارک کا ماحول، وادی ایمن کا سارا ماحول اس کی ایک تجلی کے باعث مبارک بن گیا، اس طرح قلب مصطفیٰ کا ماحول وجود مصطفیٰ. بھئی دل سینے میں رکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا جس جگہ دل ہو تو اس کے ارد گرد کا پورا جسم کا جو من ہے اندر ہے وہ اس کا کیا ہوگا؟ ماحول ہوگا جو اس کے ارد گرد ہے. تو فرمایا کہ قسم ہے اس دل کی جس کو ہم نے اپنا طور بنا دیا. وہ موسیٰ کا طور تھا، یہ خدا کا طور ہے. ہم نے اپنا طور بنا دیا کہ ہم وقت اپنی تجلیات ذاتی نازل فرما رہے ہیں. وہاں ایک تجلی صفات تھی، تجلی صفاتی تھی، یہاں تجلی ذات اتر رہی ہے. اور مبارک ہے وہ جسم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کہ جو اس ایک طور قلب محمدی کے باعث پورا کا پورا مبارک ماحول بن گیا ہے. والسقف المرفوع، اور قسم ہے اونچی چھت کی. سبحان اللہ، قسم ہے اونچی چھت کی. اور اس اونچی چھت سے مراد روح مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. طور سے مراد قلب مصطفیٰ ہے. بیت معمور سے مراد وجود مصطفیٰ ہے. اور السقف المرفوع، اونچی چھت، قسم ہے اونچی چھت کی، اس سے مراد روح مصطفیٰ ہے. یہ وہ روح مصطفیٰ ہے جس کو اللہ پاک نے اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا، اپنے پورے ماحول کے ساتھ اتنا اونچا کیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ فوق العرش چلے گئے، مکان و لا مکان سے فوق چلے گئے، اور دنا اور تدلی کی بلندیوں سے اوپر چلے گئے، اور کعبہ قوسین کی قربتوں سے اوپر چلے گئے، حتیٰ کہ او ادنا کی قربت خاص پر جا کر فائز ہوئے. قسم ہے اس روح کی جو مع الجسم، ہم نے جس کو اتنا اونچا کر، اس لیے چھت کہا اس کو. چھت کبھی مرفوع نہیں ہوتی جب پوری دیواروں کا جسم ساتھ نہ ہو. السقف المرفوع جسم کے ساتھ ہوتی، اونچی چھت کی. قسم ہے اونچی چھت کی جو جسم سمیت اونچی کر دی گئی، اور اتنی اونچی کر دی گئی کہ اللہ کی قربت خاصہ کی سزاوار ٹھہری. جب وہ چھت اونچی، روح کی چھت اونچی پہنچی اور انوار و تجلیات کا پورا ماحول اس سے گرما اٹھا، چمک اٹھا، تو فرمایا آخری قسم والبحر المسجور، اور پھر قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی، ابلتے ہوئے سمندر کی. تو محبوب ہم نے آپ کے قلب پر اپنی تجلیات نازل کی، آپ کے جسم کو اپنے اسرار کا ایک ماحول عطا کر دیا، آپ کی روح کو رفعت اور بلندی عطا کر کے اپنی قربت خاص کے ساتھ نوازا. اور پھر محبوب وہ کچھ عطا کیا کہ ابلتے ہوئے سمندر کی قسم سے مراد اب قسم ہے اسرار محمدی کی کہ آپ کی ذات اسرار الہیہ کا ابلتا ہوا سمندر بن گئی. آپ کی ذات اسرار اور معارف الہیہ کا ابلتا ہوا سمندر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کا ایک ایک انگ معرفت الہیہ کی ابھرتی ہوئی موج ہے. آقا کی خلق کائنات، آپ کے وجود کی اور ہستی پاک کی جو کائنات ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ پاک کی معرفت کی لہریں ہیں، معرفت کی موجیں ہیں. متلاطم سمندر ہے، اور پھر اس کے اندر ایک طغیانی ہے، اس کی پھر کیفیات ہیں اسرار الہیہ کی، قربت الہیہ کی، طاعت الہیہ کی، محبت الہیہ کی، معرفت الہیہ کی. لمحہ بلمحہ ذات مصطفیٰ کے سمندر میں اسرار الہیہ کی، معرفت الہیہ کی لہریں اٹھ رہی ہیں، موجیں اٹھ رہی ہیں. ایک سمندر ہے جو موج زن ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے سارے انوار و تجلیات اور اسرار و معارف کو اس سمندر میں سمو رہے ہیں.
اللہ پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں کی قسم کھائی، اور یہ بحر مسجور پھر جہاں اللہ کی معرفت اور اسرار کا موجزن ابلتا ہوا سمندر حضور کی ذات بن گئی، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو انوار و تجلیات نکل رہی ہیں اور اسرار و معارف نکل رہے ہیں، اور آپ کی رحمت اور فیوزات جو ابل کے آپ سے نکل رہے ہیں، ان سے ساری فضا مملوء اور معطر اور معمور ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ مدث دہلوی فرماتے ہیں، حاضری دی مدینہ پاک، اور فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا اور میں نے فضا کی طرف توجہ کی مراقبہ کر کے، تو یہ کیفیت آپ کی روح پاک، اتنی متلاطم سمندر کی طرح آپ کی روح پاک اور آپ کی روحانی توجہات کو دیکھا، کأن الفضاء ممتلئ بروحہ، جیسے پوری فضا حضور کی روح پاک کے ساتھ معمور اور لبریز تھی۔ میں مراقبے میں یعنی فضا کی جس سمت توجہ کرتا تھا، آقا علیہ السلام کی روح متلاطم سمندر کی طرح دکھائی دیتی تھی، متلاطم سمندر کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ اور ملا علی قاری نے شرح الشفا میں بیان کیا کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، یہ تو قرآن مجید کا حکم ہے اور سنت نبوی ہے، لیکن آگے فرمایا حضور علیہ السلام کا فرمان حدیث پاک ہے کہ اگر گھر جائیں، اہل ایمان کا گھر ہو تو گھر والوں کو سلام کہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور اگر حکم یہ ہے کہ گھر میں جائیں اور گھر میں کوئی موجود نہ ہو، جیسے مسجد میں، جب مسجد میں آپ قدم رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قدم رکھتے ہیں، داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اونچا کہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک وفضلک، آگے اس کے بعد آگے حضور پر سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا السلام علیک یا رسول اللہ، یا السلام علی رسول اللہ، دعا مانگ کر جب مسجد میں قدم رکھتے ہیں تو حضور پر صلوات پڑھتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں جب گھر میں داخل ہوں تو گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو چپ نہ کر جایا کریں کہ اب اہل خانہ تو موجود نہیں، سلام کسے کہیں؟ گھر میں داخل ہوں تو کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل البیت، یعنی یا گھر والوں نام لے کر السلام علیکم کہتے ہیں نا داخل ہو۔ حدیث پاک میں ہے جس کو قاضی ایاز نے شفا میں روایت کیا، اور ملا علی قاری اس کی شرح فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں گھر میں جاؤ اور اہل خانہ موجود نہ ہو تو چپ نہ ہو جایا کرو، اس صورت میں جب گھر خالی ہو فرمایا فقل السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأن روحہ حاضر فی بیوت اہل الاسلام، جب گھر خالی ہو کوئی اہل خانہ نہ ہو تو خاموش نہ رہیں، پھر حضور علیہ السلام پر سلام کیا کریں کہ اہل ایمان کا گھر حضور کی روح سے معمور ہوتا ہے۔ آپ کی روح پاک ساری روح زمین پر تمام اہل اسلام کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، حاضر فی بیوت اہل الاسلام۔ اب شاہ ولی اللہ مدث دہلوی کی بات، ملا علی قاری کا قول، قاضی ایاز کی حدیث کی شرح میں ملا کے پڑھیں تو لگتا یہ ہے کہ ساری فضا حضور علیہ السلام کی روح پاک سے معمور ہوتی ہے، اور جہاں لوگ اہل ایمان بستے ہیں وہاں وہ ظاہر ہو جاتی ہے، وہاں وہ ظاہر ہو جاتی۔ تو گویا فضا، اور امام نبہانی علیہ رحمت نے اور بڑے بڑے عرفاء اور محدثین نے اس نقطے کو بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا کہ روح پاک آپ کی سارے عالم اور کائنات میں عرش سے فرش تک اس طرح مملوء ہے ساری فضا اور کائنات، اس طرح لبریز ہے ساری کائنات کی فضائیں حضور کی روح پاک سے کہ جیسے خون شریانوں میں سرایت کر جاتا ہے، یہ روح پورے جسم میں سرایت کر جاتی، کسریان فی العالم، کہ پورے کسریان فی العالم، پوری دنیا کے جسم میں جیسے کوئی چیز سرایت کر جاتی ہے، روح پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا میں موجزن اور متلاطم ہے۔ وہ کبھی رحمت کی شکل میں ہے، کبھی فیض کی شکل میں ہے، کبھی نور کی شکل میں ہے، کبھی برکات کی شکل میں ہے، کبھی فیوزات نبوت کی شکل میں ہے، تو اس کے حضور کے بڑے بڑے گوشے اور بڑے بڑے رنگ ہیں۔ لہذا البحر المسجور دو طرح کا ہو گیا کہ ایک بحر مسجور حضور کی ذات پاک کے اندر ہے، معارف الہیہ کا متلاطم ابلتا ہوا سمندر ہے، اور ایک حضور کی روح پاک جس کی قسم کھائی گئی وہ ساری کائنات کے لیے البحر المسجور ہے، ابلتا ہوا سمندر بن گئی ہے کہ شرق سے غرب اور عرش سے فرش تک کائنات کی ساری فضائیں حضور کی روح کے ساتھ، حضور کی روح ابلتے ہوئے سمندر کی مانند پوری فضا کو لبریز کر رہی ہیں، معمور کر رہی ہیں۔
اب وقت، مگر یہ سب کچھ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ یہ قربت، یہ مکاشفہ، یہ معرفت، پھر اس موجزن سمندر کی لہروں میں سے حصہ لینا، اس متلاطم سمندر کی لہروں میں سے کچھ اپنے دامن کے لیے بھی لے لینا، یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ میں نے کہا طلب صادق ہو، رغبت کامل ہو، محنت اور ریاضت اور مجاہدہ پختہ ہو اور دائم ہو، تو اس سے پھر آگ بھی نظر آتی ہے، شعلے بھی نظر آتے ہیں، اس شعلے سے انس بھی بڑھتا ہے، اس انس سے خبر معرفت بھی نصیب ہوتی ہے، اور پھر تپنے تپانے کا سامان بھی میسر آتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک پورا کا پورا ایک مہینہ آ رہا ہے جو اس ماحول کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اس ماحول کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ آج سے اس کی تیاریاں شروع کر لیں، اور جو ہی ماہ رمضان المبارک داخل ہو، دنیا کی طلب، دنیا کے دھیان، دنیا کے حرص، دنیا کا لالچ، اس کے غلبے کو توڑ کے پھینک دیں، اس کے غلبے کو ایسا توڑ دیں کہ ایک بار آپ کی روح نفس کی قید اور نفس کے پنجرے سے آزاد ہو جائے۔ نفس ایک پنجرے کی طرح ہے جس میں روح کا پرندہ قید ہے، جب تک وہ قید رہے گی نفس کے پنجرے میں یہ سارے مرحلے طے ہونے سے رہ جائیں گے۔ اس پنجرے کو توڑیں اور پورے عزم مصمم کے ساتھ تیاری کر کے ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں۔ ماہ رمضان آپ کی وادی ایمن بن جائے، آپ کے لیے وادی ایمن بن جائے۔ 30 راتیں 30 دن محنت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 راتیں ملی تھی، پہلے 30 پھر 10 بڑھا دی تھی۔ 30 راتیں محنت کریں پھر 10 بڑھا بھی لیں، 10 بڑھا بھی لیں، یہ عدد پورا کریں تاکہ وہ آگ بھی نصیب ہو، تپش بھی نصیب ہو، اور اس کے ساتھ وہ شعلہ جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی زوجہ محترمہ کو کہ شاید میں شعلہ لے آؤں تمہارے لیے بھی تاکہ تم بھی تپ اٹھو، شاید اس شعلے کی کوئی ہلکی سی چنگاری ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اس شعلے کی کوئی چھوٹی سی چنگاری ہمیں بھی نصیب ہو جائے جو ہمارے دامن دل کو بھی تپا دے، اور وہ کوڑا کرکٹ جس نے خس و خاشاک، جس نے پوری گندگی کے ساتھ ہمارے من کو آلودہ کر رکھا ہے، کچھ وہ جل جائیں اور اس کے اندر اس عشق آتش محبت کا شعلہ بھڑکے، اور ہمیں بھی اس رغبت کامل کے ساتھ وہ نصیب ہو قربت اور محبت جو اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کو عطا کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک متلاطم سمندر کی مانند آپ کے سروں پر آج بھی قائم اور دائم ہے، خیمہ زن ہے، خیمے کی طرح تنی ہوئی ہے، بس آپ نے تھوڑی اندر کی تیاری کرنی ہے تو وہاں سے تو فیض ملنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اپنا ذہنی ماحول بنانا شروع کر دیں، گھر کے ماحول کو بدلنا شروع کر دیں، قلب و دماغ کے ماحول کو بدلنا شروع کر دیں، اپنے اندر ایک نیا ماحول پیدا کرنا شروع کر دیں، فضول گفتگو ختم کر دیں، فضول اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیں، اس ماحول کو ایک بار جلا دیں، ایک نیا ماحول کریٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان مبارک آئے ایک نیا ماحول بن چکا ہو اور آپ اللہ کا نام لے کر پہلے ہی دن سے، پہلی شام سے اس نئے ماحول میں داخل ہو جائیں جیسے آپ اپنے من کی وادی ایمن میں داخل ہو رہے ہیں اور بقعہ مبارکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس آگ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں۔ بولیے، اس آگ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں۔ 27ویں شب تک اتنی محنت ہو جائے کہ وہ رات انی آنست و نارا کی رات بن جائے، انی آنست و نارا، میں نے وہ شعلہ پا لیا اور اس سے مانوس ہو گیا، وہ رات آنست و نارا کی نار بن جائے، رات بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔